جو لوگ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت خاص پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ بات کہلوائی کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کے بدلے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تم تک جو پیغام حق پہنچایا ہے اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ حقیقت میں جو تبلیغ صلے اور ستائش سے مبرہ نہیں ہوتی وہ اپنے دامن میں اثر نہیں رکھتی۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کے فن سے آشنا نہیں ہوتے۔ بات دلوں تک وہی پہنچتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی دین کا کام کیا ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی محنت بالکل بے لوث رہی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی تبلیغی محنت بالکل بے لوث تھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ بات کہلوائی کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تم تک جو پیغام حق پہنچایا ہے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ پھر جن مشکل حالات میں اللہ کے نبیوں نے کام کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے کام کیا ہے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں دین کی، کوئی خطیب خطاب کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو ان کو عزت دی جاتی ہے، لوگوں کی پیشانیوں پہ ان کے لیے پیار لکھا ہوتا ہے، کوئی جملہ اچھا لگے تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کتنا مشکل تھا اس دور میں کہ جب لوگ پتھر بھی مارا کرتے تھے، اوجڑیاں پھینکا کرتے تھے، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، راہوں میں گڑھے کھودتے تھے، اس دور میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے کام کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ بات کیوں کہلوائی؟ تاکہ یہ بات قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے سند رہے، ہمارے پاس یہ طریقہ رہے کہ ہمیں بھی اسی انداز میں دین کا کام کرنا ہے۔ آج اگر ہم دین کا کام کریں ہمیں نذرانے بھی دیے جاتے ہیں، ہمیں عزتیں بھی دی جاتی ہیں، 10 قسم کے ہمیں کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے نخرے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، یہ بات سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن اگر اس بات پر عمل کرنا پڑے تو ہمیں دن کو تارے نظر آ جائیں۔ آج ہم کس انداز میں دن کا کام کر رہے ہیں؟ آج ہم ذرا سوچیں کہ ہماری تقریریں بے اثر کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ ہماری تقریروں کے سودے ہونے لگے، ہماری نعتوں کے ریٹ طے ہو گئے، ہماری تلاوتیں بکنے لگی ہیں، ہماری تلاوتوں کی بولیاں لگنے لگی ہیں۔ اس لیے صرف ہمارے لفظ رہ گئے ہیں، روح تک اترنے کے فن سے آشنا نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے بھی دین کا کام کیا ہے، جن لوگوں نے بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے بھی دین کا کام کیا ہے ان کی محنت دین کے لیے بالکل بے لوث رہی ہے، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں رہا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اللہ کریم ان کے دلوں سے تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، پھر ان کی نعتیں، ان کی تقریر، ان کا واعظ نصیحت صرف ایک رسم رہ جاتی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ آج آئے دن بیان ہوتے ہیں، کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، میلاد پاک ہوتی ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ صرف خلوص کے ساتھ لوگ بیان کرنے والے جو ہیں بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ باقی ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کس قدر لالچ بھرا ہوا ہے۔ جب تک یہ سینے، جب تک ہمارے دل و دماغ لالچ سے پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم ہم سبھی کو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔